پیارے عزیزو، کبھی کبھی زندگی ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں انسان صرف خاموش ہو جاتا ہے، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی دعا، بس ایک سوال جو دل کے کسی کونے میں گونجتا رہتا ہے: کیا یہ سب کچھ میرے کسی گناہ کی سزا ہے یا اللہ مجھے آزما رہا ہے؟ آپ کے دل میں بھی کبھی یہ سوال آیا ہے نا کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہاں غلط ہو گیا؟ اور اگر میں نے کچھ غلط نہیں کیا تو پھر اتنا سب کچھ کیوں چھن رہا ہے؟ یہ ویڈیو انہی سوالوں کا جواب ہے، ان سوالوں کا جو شاید آپ نے کبھی زبان سے نہ کہی ہوں، مگر دل ہر روز اللہ سے پوچھتا ہے۔ اگر آپ بھی سکون چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اور رب کا رشتہ صاف ہو جائے، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیے گا اور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آئیے گا۔ نمبر 1، پہلی نشانی: ایک دل کا مسلسل بے سکون رہنا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ حالات جیسے بھی ہوں لیکن اندر سے آپ سکون میں نہیں ہوتے؟ کوئی ایک فکر، ایک ادھوری چیز دل کو چین نہیں لینے دیتی۔ چاہے دنیا کے سامنے سب کچھ ٹھیک لگے لیکن تنہائی میں دل بے چین رہتا ہے۔ یہ کیفیت اکثر اس وقت آتی ہے جب ہم نے کوئی ایسی حد پار کی ہوتی ہے جو ہمیں نہیں پار کرنی چاہیے تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہوتے ہیں کہ کہاں غلطی کی، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا چھوڑا، کیا توڑا، لیکن ہم خاموشی سے نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ سکون چھین لیتا ہے۔ نہ نیند رہتی ہے، نہ دھیان، نہ دل کسی میں لگتا ہے، نہ خود میں۔ اور اس وقت اگر دل صرف ایک چیز کو یاد کرے، صرف ایک چیز مانگے، تو وہ ہوتا ہے سکون۔ ایک لڑکا تھا، سب کچھ تھا اس کے پاس، محبت، لوگ، ہنسی، کامیابی، بس ایک چیز نہیں تھی: سکون۔ وہ سوتا تھا پر جاگتا رہتا تھا، لوگوں کے بیچ میں تنہا تھا، اور ہر دن اس کے دل میں یہ سوال گونجتا تھا: کیا واقعی میری زندگی میں جو ہو رہا ہے وہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے؟ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس ایک دن چپ چاپ سجدے میں بیٹھ گیا اور کہا: اے اللہ، اگر یہ میری سزا ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھے لوٹا لے، مجھے واپس وہ دل دے دے جو تجھ سے ڈرتا تھا۔ وہ رویا اور اسی رات پہلی بار اسے لگا دل ہلکا ہو رہا ہے۔ نہ حالات بدلے، نہ دنیا، لیکن اس کے اندر کچھ صاف ہونے لگا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ نہ کوئی شخص تکلیف دے رہا ہے ہو، نہ کوئی واقعہ، لیکن پھر بھی دل میں سکون نہ ہو؟ تو رکیے، سوچئے اور خود سے پوچھئے: کیا میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں؟ کیا میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس پر شرمندہ ہونا چاہیے تھا مگر میں خاموش رہا؟ اللہ کی طرف سے سزا اکثر کسی ظاہری عذاب کی صورت میں نہیں آتی، بلکہ دل کے اندر سے سکون اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ اس رب کا طریقہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ لیکن سنیے گا، اگر آج آپ کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے واقعی کچھ غلط کیا ہے، تو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کے لیے دیر ہو چکی ہے۔ یہ احساس خود اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ یہ بے سکونی رب کی طرف سے دیا گیا خاموش اشارہ ہے کہ واپس آ جاؤ، میں ناراض نہیں، بس چاہتا ہوں کہ تم پھر میرے ہو جاؤ۔ تو اگر آپ کا دل آج لرز رہا ہے، آنکھوں میں نمی اور دل اندر سے صاف ہونا چاہتا ہے، تو یہ لمحہ ضائع مت کیجیے گا۔ سجدے میں گر جائیے اور کہہ دیجیے گا: اے اللہ، مجھے معاف کر دے، اور پھر سے وہ سکون دے دے جو صرف تیرے قریب آ کر ملتا ہے۔ پیارے دوستو، اب اس دل کی کیفیت پر بات کرتے ہیں جو گناہوں کے بعد بھی بار بار توبہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ اگر دل بار بار توبہ کی طرف پلٹ رہا ہے تو کیا یہ واقعی آزمائش ہے یا پھر رب کی طرف سے وہ خاموش رحمت کا دروازہ کھلنے والا ہے جو صرف خاص لوگوں کے لیے کھلتا ہے؟ ذرا رکیے گا اور اپنے دل سے پوچھئے، پیارے دوستو، کہ کہیں آپ ان خاص لوگوں میں تو نہیں؟ آئیے گا۔ نمبر 2، دوسری نشانی: اگر دل توبہ کی طرف جھکنے لگے اور ہر بار گناہ کے بعد اندر ہی اندر شرمندگی محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے گا اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ یہ نشانی رحمت ہے۔ کبھی کبھی دل بہت تکلیف میں ہوتا ہے، ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، مگر ایک سوال دل میں باقی رہتا ہے: اے اللہ، یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں؟ کیا یہ میرے گناہوں کی سزا ہے یا پھر یہ کوئی آزمائش ہے؟ پیارے دوستو، یاد رکھو، اگر تمہارے اندر صبر ہے، اگر تم اپنے حالات پر بغاوت نہیں کر رہے، اگر تم اب بھی اندر سے اللہ کی طرف لپکنے کی خواہش رکھتے ہو، تو یہ پہلی نشانی ہے کہ یہ گناہ کی سزا نہیں
بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اور آزمائش ہمیشہ انہیں ہی ملتی ہے جن کے صبر کا اللہ کو یقین ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جنت میں ایک لغزش ہوئی اور وہ دنیا میں اتار دیے گئے، مگر اصلی کہانی اس کے بعد شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے گناہ پر شرمندگی کے ساتھ دل سے توبہ کی۔ قرآن کہتا ہے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ کہتا ہے اے اللہ، میں تیری ہی مخلوق ہوں، میں کمزور ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مگر میرا دل صرف تیرے لیے دھڑکتا ہے، مجھے واپس بلا لے۔ تو اگر تم کسی حال میں ہو جہاں سب کچھ چھن چکا ہے مگر تم اب بھی اللہ سے امید رکھتے ہو، تو شاید اللہ تمہارے صبر کو بھی آنے والی نسلوں کے لیے مثال بنانا چاہتا ہو۔ پھر بھی دل تھک گیا ہے نا؟ بس ایک لمحے کو خاموش ہو جاؤ، اپنے دل کو سنو۔ کیا تمہارے دل میں اللہ کی یاد ہے؟ کیا تم اب بھی اس سے بات کرتے ہو؟ جب ساری دنیا سو چکی ہو تو پھر یہ سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو وہ لمحہ ہے جب رب بندے کو اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے، اور یہی دوسری نشانی ہے۔ پیارے دوستو، جب دکھ کے لمحے تمہیں اللہ سے دور کرنے کی بجائے اللہ سے قریب کر دیں تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے، سزا نہیں۔ پیارے دوستو، اگر تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہے جو تمہیں توڑ چکا ہے تو یاد رکھنا یہ ٹوٹنا اللہ کی طرف ایک راستہ بن سکتا ہے، اور اللہ وہ ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ تم بس ایک کام کرو، اپنے رب سے ٹوٹ کر مانگو، تم پاؤ گے کہ وہ تمہیں ویسا سکون دے گا جو دنیا کے کسی انسان، کسی تعلق، کسی دولت سے نہیں ملتا۔ اب آئیے گا نمبر 3، تیسری نشانی۔ اگر حالات برے ہوں مگر دل اللہ سے جڑا رہے اور ہر آزمائش کے بیچ آپ کا دل رب سے بات کرتا رہے تو سمجھیے یہ آزمائش ہے، سزا نہیں، کیونکہ سزا دل کو توڑ دیتی ہے، آزمائش دل کو رب کے قریب لے جاتی ہے۔ اگر آپ تکلیف میں ہیں مگر رات کو رب سے بات کرتے ہوئے سکون محسوس کرتے ہیں تو اللہ آپ سے ناراض نہیں، وہ چاہتا ہے کہ آپ گزر جائیں، ٹوٹے نہیں۔ کبھی کبھی ہم اللہ کے سامنے بہت شرمندہ ہوتے ہیں، دل کہتا ہے اے اللہ، میں نے بہت کچھ غلط کیا، میں نے خود کو کھو دیا، میرے ہاتھوں سے نیکیاں چھوٹ گئیں، میرا دل کالا ہو گیا۔ لیکن پھر ایک دن ہم بس تھک جاتے ہیں، ہم پلٹنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ پلٹنا اللہ کے لیے سب سے قیمتی ہوتا ہے۔ تم نے چاہے جتنی بھی غلطیاں کی ہوں، اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے سامنے دل سے گر جاؤ تو وہ رب جو دلوں کے حال جانتا ہے تمہارے ایک آنسو کو کافی سمجھتا ہے۔ لوگ تمہارے ماضی کو یاد رکھتے ہیں لیکن اللہ تمہارے ایک پلٹنے والے لمحے کو یاد رکھتا ہے، اور جب وہ تم سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ پوری دنیا کو تمہاری قدر سکھا دیتا ہے۔ تم گناہ سے پلٹتے ہو اور اللہ تمہارا ذکر اپنے فرشتوں میں کرنے لگتا ہے۔ تم چھپ کر روتے ہو اور اللہ تمہارے لیے ایسی راہیں کھولتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے پیارے دوستو تیسری نشانی۔ تم اللہ سے دور گئے لیکن تمہیں پھر اس کی یاد نے تڑپا دیا۔ تم نے سب کچھ آزما لیا مگر دل کو قرار نہ آیا، لیکن جیسے ہی تم نے رب کی طرف پلٹنے کا ارادہ کیا، تمہیں دل کا سکون، خاموشی کا نور اور تنہائی میں بھی ایک قربت محسوس ہونے لگی۔ یہ نشانی ہے کہ رب نے تمہیں قبول کر لیا ہے، اور رب جب کسی کو قبول کر لیتا ہے تو اسے دنیا والوں سے ہٹا دیتا ہے اور اپنی محبت میں چھپا لیتا ہے۔ اب بس ایک سوال، کیا تم تیار ہو اللہ کی محبت کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو؟ کیا تم واقعی چاہو گے کہ دنیا سے کوئی تعریف نہ ملے مگر اللہ تم سے راضی ہو جائے؟ کیا تم اس سفر پر ہو جہاں تنہائی نہیں لگتی کیونکہ اللہ ساتھ ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو خوش ہو جاؤ، اللہ تمہیں چن چکا ہے۔ اے اللہ، جو یہ الفاظ یا سن رہا ہے اس کے دل کی سچی توبہ کو قبول فرما، اس کی زندگی کے تمام بند دروازے کھول دے اور اسے اپنا ایسا قرب عطا فرما جس کے بعد دنیا کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔